اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، مجھے اجازت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بات کروں، مجھے امید ہے کہ میں ان سے تم لوگوں سے زیادہ نرم بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے۔ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے، اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے سے خود ختم نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ ہم کو زیادہ علاج کی تلاش میں مجبور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی، پھر آپ نے سجدہ تلاوت کا کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیتوں کو سن کر اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دی جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی سنا نہیں تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری بات مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا۔ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی، اور اگر ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو الولید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ دلائل النبوہ، پیج نمبر 76، بدایہ حصہ 3، پیج نمبر 63 اور بہقی کی حدیثیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے، اور اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ تہامہ والوں میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔
اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں میرے اور لوگوں کے بیچ کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہیں آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حدیث شریف بخاری سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔